حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نامعلوم جو ہے لکھا ہوا نظر آتا ہے، ملتا ہے، اور تاریخ وفات ان کی 302 ہجری تھی۔ مزار ان کا بغداد شریف میں۔ خاندانی نام جنید بن محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔ آپ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی سے سیکھے، اور خرقہ خلافت مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، جو آپ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ جذب و کیف کی انتہائی منزلیں طے کرنے کے باوجود حضرت جنید بغدادی ہمیشہ احتیاط اور ہوش کی حالت میں رہے۔ آپ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام متفق ہیں، اسی لیے آج بھی آپ کو سید الطائفہ، صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ان کے دادا کا نام جنید قواریری تھا۔ ابوالقاسم آپ کی کنیت تھی۔ چونکہ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے، اس لیے اکثر مورخین نے آپ کا سنِ پیدائش تحریر ہی نہیں کیا، لیکن بعض جگہ بہت محتاط انداز میں 215 ہجری کو حضرت جنید بغدادی کا سال ولادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نہاوند کے باشندے تھے۔ آل سامان کے دور حکومت میں اس قدیم شہر کو تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ حضرت جنید کی ولادت سے پہلے آپ کے والد نے ترک وطن کر کے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت جنید کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوہستانی علاقہ چھوڑا اور بغداد منتقل ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولیں جس کا بظاہر علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر زہد و تقویٰ کو معیار اور بنیاد بنایا جائے تو اس خاندان میں ایسا کوئی پرہیزگار شخص بھی نہیں پیدا ہوا جس کے حوالے سے اس گھرانے کو شہرت یا فضیلت حاصل ہوتی۔ البتہ حضرت جنید بغدادی کے ننیال میں ایک محترم علمی خانوادے سے نسبت تھی۔ آپ کے حقیقی ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنے عہد کے مشہور صوفی بزرگ تھے، بلکہ آئندہ ہمیشہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ بغداد منتقل ہونے کے بعد حضرت جنید کے والد نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا۔ جب حضرت جنید 6 سال کے ہوئے تو والد کے حکم سے شیشے کی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد کسی قسم کا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے، وہ صرف اپنے بیٹے کو ایک کامیاب دکاندار بنانا چاہتے تھے، لیکن قدرت حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی اپنے والد محترم کے ساتھ دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور جناب محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا، پھر آپ ہی بتائیں یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ جناب محمد نے حضرت سری سختی کی عارفانہ بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے عام سے انداز میں بولے، یہ دکاندار کا بیٹا ہے اور دکاندار ہی بنے گا، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے۔ حضرت سری سختی نے فرمایا، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کرے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح حضرت سری سختی نے ان کا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا اور بھانجے کو اپنے گھر لے آئے۔ اب حضرت جنید بغدادی ایک عارف وقت کی محبت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا، اور جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جنید بغدادی اس مقدس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر محض 7 برس تھی۔ حضرت سری سختی نے پیش گوئی کی تھی اور حضرت جنید سے فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ کے اعجاز کلام کی قائل ہو چکی تھی۔
جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس آپ کے الفاظ کی تاثیر میں ڈوب جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سری سختی نے آپ کے بارے میں یہ پیشگوئی کی تھی تو حضرت جنید بغدادی اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی رونے کا سبب پوچھتا تو آپ بہت رقت آمیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا میری زبان سے فیض جاری ہوگا، کاش حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عجز و انکساری تھی، ورنہ اللہ نے آپ کے قلب اور زبان دونوں سے اپنا فیض جاری کیا۔ شفیق اور مہربان ماموں کی توجہ اور مداخلت سے حضرت جنید بغدادی نے والد کی شیشے کی دکان چھوڑ دی اور مکتب جانا شروع کر دیا۔ مکتب سے واپس آنے کے بعد آپ حضرت سری سختی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس عارف وقت کے وعظ و نصیحت کو بہت غور سے سنتے۔ حضرت سری سختی کا انداز تعلیم اور طریقہ تربیت بہت پر اثر اور دلکش تھا۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں اپنے ماموں کی ہدایت پر حضرت جنید بغدادی مشہور فقہ حضرت ابو ثور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاگردی کی درخواست کی۔ حضرت ابو ثور حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلک کے اعتبار سے حضرت جنید بغدادی فقہ شافعی کے پیروکار تھے۔ حضرت ابو ثور نے 8 سال کے مختصر عرصے میں اپنا سارا علم حضرت جنید بغدادی کو منتقل کر دیا۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ نوجوان بڑی ذہانت کے ساتھ فتوے دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے اہل علم جن مسائل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، ان مسائل تک حضرت جنید بغدادی کو رسائی حاصل تھی۔ علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے بعد خود حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، یہ بھی میرے ماموں کی محبت اور التفات کا نتیجہ ہے کہ میں ان علوم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ حضرت سختی میری رہنمائی نہ فرماتے تو میں حدیث اور فقہ سے ناآشنا رہ جاتا۔ حدیث اور فقہ میں سند کا درجہ حاصل کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کی اور 3 سال تک ان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت شیخ محاسبی کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی کی عمر 28 برس تھی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جائیں۔ جب حضرت ابو ثور اور حضرت شیخ محاسبی جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سختی کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی۔ اس سے پہلے حضرت جنید بغدادی اپنے والد کی دکان پر بیٹھتے تھے۔ اس وقت والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے شیشے کی آبائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ پھر کچھ ہی عرصے میں یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سختی کے مکان میں گوشہ نشین ہو کر شدید مجاہدے کیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگوں کو وعظ کرنا شروع کر دو۔ لیکن حضرت جنید بغدادی مجمع میں بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ بہت دنوں تک اسی کشمکش میں رہے، لیکن ایک دن حضرت جنید بغدادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک خاص نعمت بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وعظ کیا کرو۔ بس اس کے بعد سے حضرت جنید بغدادی نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور وعظ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 251 ہجری میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 9 سال تک حضرت ابو حفص حداد کی صحبت اختیار کی اور ان سے مزید فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ارادتاً کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا، مگر بڑے بڑے مشائخ آپ کے روحانی تصرف کے قائل تھے۔